بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے پھل، سبزیاں، میوہ جات وغیرہ شامل ہیں۔ ان میوہ جات میں ایک انجیر بھی شامل ہے، اور انجیر جنت کا پھل بھی کہلاتا ہے۔ انجیر کمزور اور دبلے لوگوں کے لیے قدرت کی بہت ہی خاص نعمت ہے۔ انجیر جسم کو پرکشش اور چہرے کو سفید سرخ رنگت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ دلکش بھی بناتی ہے۔ انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے۔ انجیر کو بنگالی زبان میں آنجیر، انگلش میں فگ، گجراتی زبان میں انجیر اور پنجابی میں ہنجیر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی ہے کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ ایک روایت کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے انجیر کی تھال کا تحفہ لایا گیا۔ آپ نے قریب بیٹھے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس کو کھاؤ، بلا شبہ یہ جنت کا پھل ہے، اس میں سے کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ دوستو، ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں خاص طور پر اسے پسند کیا جاتا ہے۔ انجیر پاکستان میں بھی کثرت سے دستیاب ہے اور اسے ڈوری میں ہار کی شکل میں پرو کر مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ یہ نازک پھل کہلاتا ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے، اور اسے دوسرے دن تک محفوظ رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے خشک کر کے کھانا ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں خطرناک سے خطرناک بیماریوں کا علاج گھر پر ہی کر لیا جاتا تھا۔ ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باوجود بھی علاج کرنے کا سسٹم بہت مضبوط تھا۔ لوگ لمبے عرصے تک صحت مند زندگی گزارتے تھے اور جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے تھے، لیکن آج کل ایک دم الٹ ہو گیا ہے۔ آج کل بیماریاں عام ہو گئی ہیں۔ نزلہ، زکام یا پھر معمولی سے معمولی کھانسی ہونے پر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آئے دن نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سردیوں میں صرف 10 دن لگاتار انجیر کھانے سے اتنے فائدے ملتے ہیں، اگر آپ جان جائیں تو سونے کے باؤ خرید لیں گے۔ انجیر ہاضمہ بہتر بناتی ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ یہ گردہ اور مثانہ سے پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتی ہے۔ انجیر کو مغز، بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس پھل کو پانی میں بھگو کر رکھیں، چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں 2 بار کھائیں، دائمی قبض دور ہو جاتا ہے۔ خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرح پھول جائے گی۔ اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کے امراض پیدا نہیں ہوتے۔ کمر میں درد ہو تو انجیر کے 3-4 دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ جب آپ انجیر کھاؤ گے تو آپ کا پیٹ بھی صبح کھل کر صاف ہوگا۔ اس کے استعمال سے جسم سے پیشاب اور پخانہ آسانی سے باہر نکل جاتا ہے۔ انجیر میں فائبرز ہونے کی وجہ سے اس کے استعمال سے دست بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے 3 انجیر اور 1 گلاس دودھ لینا ہے۔ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے 3 انجیر کو چبا چبا کر کھا لیں اور اوپر سے 1 گلاس نیم گرم دودھ پی لیں۔ اس سے آپ کو ایسا فائدہ ملے گا کہ آپ ہمیں دوبارہ کومنٹس میں آ کر بتائیں گے کہ انجیر کے ساتھ دودھ کا استعمال کرنے سے میرے سارے مسائل حل ہو گئے، میرا دبلا پتلا پن ختم ہو گیا، طاقت میں اضافہ ہو گیا، پیٹ صاف ہو گیا، معدہ صاف ہو گیا، یعنی کہ ہر طرح کے جو جسمانی مسائل تھے وہ حل ہو گئے۔ دوستو، انجیر جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس میں اتنی شفا ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ انجیر کا استعمال ضرور کرو۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک بھی شفا ہے، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں شفا ہے، اور جب قرآن میں انجیر کا ذکر آ جائے تو میرے خیال سے وہ شفا ڈبل بن جاتا ہے۔ آج ہی بازار جائیں اور وہاں سے انجیر لے کر آئیں، خود بھی استعمال کریں، اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کروائیں۔ اس کے ایسے ایسے فائدے ہیں کہ جب آپ استعمال کریں گے تو پھر ہی آپ کو پتا چلے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔